یار یہ جو ہر 6 مہینے سال بعد ایک رولا پڑتا ہے ہمارے ملک میں، مشرف کا مقدمہ، نواز شریف پہ مقدمہ، زرداری پہ مقدمہ، یہ ان کو سیاسی مقدمے ہی کہنا چاہیے، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں یہ بھی بڑی ہماری بہت ساری بدقسمتیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے ہم مقدمہ کلچر کہہ سکتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے وہ اس مقدمہ کلچر میں لتھڑی ہوئی ہے بری طرح، اور اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے نا میسو سکیل پر وہ ایوب خان کے دور میں ہوا تھا. شاباش. وہ کس طرح جی؟ اس نے ایبڈو نامی ایک بڑا بےہودہ قسم کا قانون بنایا تھا. ایبڈو، الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، جس کے تحت اس نے جھاڑو پھیر دیا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو نا اکٹھا کر کے نا سب کے سب کو. اس نے کہا وہ چونکہ جس قسم کا وہ آدمی تھا، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آیا تھا، اس کا خیال یہ تھا، اور وہی سائیکی آج تک نظر آ رہی ہے ان لوگوں میں، کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ نیسیسریلی کرپٹ ہوتے ہیں، نیسیسریلی یہ اڑی ڈالتے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ترقی کا پہیہ بجائے سیدھے رخ گھمانے کے الٹا گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے موسٹلی. یہ جتنے بھی آپ کے ہاں ایڈونچرس جرنیل آئے ہیں نا، ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا. اچھا، اب اس کے تحت ہوا کیا کہ بڑے قیمتی لوگ، بڑے قیمتی اثاثے آپ کے، سہروردی جیسے لوگ، حسین شہید سہروردی کتنا بڑا نام ہے، دولتانہ، مخدوم حسن محمود، یعنی اس جیسے درجنوں لوگ سارے کے سارے ایک ہی جھاڑو پھیر دیا انہیں، فارغ. ایوب خان نے؟ یس، ڈسکوالیفائڈ، آپ الیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، آپ الیکشن میں آ ہی نہیں سکتے. نہیں تو objection کیا لگایا کہ یہ کرپٹ ہیں. میں تو کر رہا ہوں، یا کرپشن، یا مطلب پرابلم یہ تھا کہ وہ ان کو فیس نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک جرنیل تھا، اس کو سیاست آتی نہیں تھی، اور یہ سارے بڑے پہنچے ہوئے کھوچل قسم کے سیاستدان. ہاں، مطلب یہ بڑے، مطلب سیاستدان تو سیاستدان ہوتا ہے، اس کا مقابلہ آپ ان لوگوں کا مقابلہ سیاسی گراؤنڈ پر ایک جرنیل نہیں کر سکتا تھا. ان سے نجات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ اس کے پاس یہی تھا، اس نے ایبڈو بنا دیا. یحییٰ خان نے بھی آگے یہی کیا تھا، پروڈا کے نام، اسی چیز کو پروڈا کا نام دے کرنا اس نے کام آگے چلایا. ادھر الیکٹڈ باڈیز تھا ایبڈو، یہاں پر پروڈا، پبلک ریپرزینٹیٹیوز. مطلب کوئی کیس شیس نہیں، بس یہ غلط ہے، بس یہ غلط ہیں، اور ان کے اوپر کرپشن کے الزامات، ان کی وجہ سے ہمارا کام نہیں چل رہا بھائی، ان کی وجہ سے ملک آگے نہیں جا رہا. یہ فارغ ہیں، یہ جو آج آپ کو قحط الرجال نظر آتا ہے نا سیاسی میدان میں، کہ یہ کیا ہے، نرسریوں کے لگے ہوئے گملوں میں اگے ہوئے سیاستدان. where have all the politicians gone؟ یہ تھے وہ قبرستان جن کے اندر سیاستدانوں کو دفن کر دیا گیا، اور 2 نمبر بریڈ سیاستدانوں کی پال کر یہاں تک پہنچائے گی جنہوں نے ملک کو اس حال کو پہنچایا ہے. برائلر سیاستدان، برائلر سیاستدان. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک جب 47 میں بنا ہے اور اس کے بعد آنورڈز ایک طویل عرصے تک یہ ساگا ہے، ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیشنز آپس میں، ہماری ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ اس قدر تفرقہ تھا. وہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ایک روایت تھی نا انگریز کے دور سے چلتی آ رہی، اس کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا استعمال کیا اگینسٹ پولیٹیشنز. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں بھی کہوں کہ ہمارے ملک میں میچور سیاستدان کیوں نہیں نظر آتے؟ میچور سیاستدان تمہیں کہاں سے نظر آتے؟ ان کو تو تلف کر دیا گیا پہلے حلے میں. یہ جو ابتدائی 10-12 سال تھے، 15 سال، یہ بڑے خوفناک تھے. آگے چل کے پھر یہ سلسلہ جاری رہا. بھٹو نے انفارچونیٹلی بھٹو نے بھی اس روایت کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ یہ آپ کی سائیکی بن جاتی ہے. بھٹو صاحب نے خود مقدمات فیس کیے، ایوب کی جیلیں کاٹی، انہوں نے بھی آگے آ کر چھوٹے بعض مقدمات تو بھٹو صاحب نے اس قدر مذاق خیز بنوائے آپ سن کے حیران رہ جائیں. ایک خاتون تھی اقلیم اختر عرف رانی، ویری فیمس کیریکٹر، بڑا چرچا تھا ایک وقت ان کا، ان کے بڑے تعلقات تھے دور دور تک. جنرل یحییٰ کے ہاں اس خاتون کا کافی آنا جانا تھا. بھٹو صاحب نے اس کو جب اقتدار میں آئے اس کو مجبور کیا کہ بھی تم بیان دو کہ مشرقی پاکستان جو ہے نا یہ یحییٰ خان کی سازش کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بنگلہ دیش بن گیا. بٹ شی ریفیوزڈ، شی سیڈ میں تو نہیں دوں گی یہ بیان. بھٹو صاحب اتنے انوائے ہوئے کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا حکم دیا گیا، اور مبینہ طور پر یہاں انسپیکٹر تھا لاہور میں سلطان علی گاڑا، CIA سٹاف کا، اس نے سٹپنی چوری کا مقدمہ ان کے اوپر ڈالا
کہ سٹپنی چوری کی ہے اس خاتون نے. اس وقت سٹپنی اہم چیز ہوگی نا. آج کل کا دور ہوتا تو کہتے جی بی بی موبائل چوری کر کے دوڑی ہے. اس کے بعد ایک اور کیس بھٹو صاحب ہی کے دور میں بنا, اور وہ تھا چودھری ظہور الہی کے اوپر. چودھری ظہور الہی بڑے مشہور مسلم لیگی لیڈر, چودھری شجاعت کے والد. وہ بھٹو صاحب انہیں مجبور کرتے رہے, بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں. جب انہوں نے حتمی طور پر انکار کر دیا تو بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان پر بھینس چوری کا مقدمہ بنایا. کیا ویسے حالانکہ اس وقت بھینس کو 55 روپے کی آتی ہوگی. لیکن بہرحال مقدمہ سٹپنی میرا خیال ہے 5 روپے کی آتی ہوگی. یار ویسے یہ سٹپنی اور بھینس چوری پہ افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. ابھی تمہیں مزید ہنسی آئے گی, بریک کے بعد میں بتاتا ہوں مزید. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.